نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبے کے بعد جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن میں کیا حکم ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو ایمان والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ وکونوا مع الصادقین۔ آپ پوچھیں گے کہ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم فرمایا تو سچے کون لوگ ہیں؟ سچے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن پاک کا 5واں پارہ اٹھا لیجیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا، اور ہیں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کرنی ہے وہ صالحین کی بات کرنی ہے۔ چوتھا جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بیان کیا صالحین، یہ صالحین لوگ کون ہیں؟ سیدھی بھاشا میں آپ کو بتا دوں صالحین لوگ کون ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صابر پیا کلیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جس سرزمین کے اوپر ہم رہتے ہیں اس سرزمین کے اوپر آرام فرمانے والے قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت وجیہ الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی قامتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ محمد نذیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ غلام محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ صالحین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سامنے کرام۔ مختصر وقت کے اندر بات کو طول نہیں دوں گا، بات جو کرنی ہے آج وہ اس سرزمین کے اوپر بسنے والے، آرام فرمانے والے، بلکہ یوں کہیے کہ اس احمد آباد کی سرزمین کے اوپر شہر احمد آباد کو بسانے والے جو بزرگوار ہستی ہے، جو بٹوا کے اندر آرام فرما ہے، جن کو حضرت برہان الدین قطب عالم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ آل رسول ہیں، سادات کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قطبیت کے منصب پر فائز کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آل کے اندر ایسے ایسے ہیرو کو اور ایسے ایسے موتیوں کو رکھا کہ اگر آپ کا شجرہ اوپر کی طرف دیکھا جائے تو بھی اللہ والے موجود ہیں، نیچے کی طرف دیکھا جائے تو بھی اللہ والے موجود ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کے شہزادے جن کو ہم سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں اور ان کے مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں۔ آج چونکہ بات حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرنی ہے تو احمد آباد کے اندر آرام فرمانے والے اور رہنے والے تمام ان عقیدت مند مسلمانوں کو اپنی قسمت کے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ ایسی متبرک زمین کے اوپر اللہ نے ہم کو بسایا، اللہ نے ایسے متبرک زمین کے اوپر ہم کو بسایا ہے کہ جس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے ایسے محبوبوں کو رکھا ہے کہ جن کے جتنے بھی اوصاف بیان کیے جائے کم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اسے انسان بنائے، چاہے اسے جن بنائے، چاہے اسے پیڑ پودوں کے اندر تبدیل کر دے، چاہے اسے کیڑے مکوڑے بنائے، چاہے اسے
چوپائے بنائے، حیوانات نباتات بنائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیڑے مکوڑے بنا دیتا، نباتات بنا دیتا، تو کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کیا ہم اپنا کوئی پر مار سکتے تھے؟ نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور وہ خالق کائنات ہر چیز کو وجود بخشنے والا وہ ہے، تو وہ چاہے وہ بنائے۔ تو یاد رکھیے ہمیں اپنی قسمت کے اوپر اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں انسان بنایا، ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ہم کو جو لقب دیا، اشرف المخلوقات کا لقب دیا، اشرف المخلوقات کا لقب دینے کے بعد جو ہم ہماری بات کریں تو ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور ہمارا جو کلمہ ہوا، ہم کو جو کلمہ دیا، وہ کلمہ کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا یہ کلمہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کلمہ وہ ہے کہ جس کی تمنا اولو العزم جلیل القدر انبیاء کرام نے بھی کہ یا اللہ ہمیں وہ برتری نہیں تو ہمیں تیرے آخری نبی کی امت کے اندر ہی پیدا فرما دے۔ لیکن ہم کتنے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 1400 سال کے بعد بھی ہمیں امت مصطفیٰ کے اندر ہی رکھا، اور امت مصطفیٰ کے اندر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سروں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سایہ رکھا، اپنے نبی کی اولاد کا ہی سایہ رکھا۔ قطب عالم سرکار، شاہ عالم سرکار، یہ سب کون ہیں؟ یہ سادات ہیں، یہ آل رسول ہیں، اولاد نبی ہیں، اولاد علی ہے، اولاد فاطمہ الزہرا ہے، اور سامنے کرام تو یہ وہ بزرگ بار ہستیاں ہیں کہ جن کے فیضان سے احمد آباد کا نظام چلتا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی، اتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ آپ کے ظاہری دور کے اندر ایک مرتبہ آپ سابرمتی ندی کے پاس جا کر سابرمتی ندی کے پانی سے آپ وضو فرما رہے تھے۔ اب اس سے پہلے یہ ہوا کہ آپ کے ایک رشتہ داری بھائی تھے جن کا نام سید جلال الدین بتایا جاتا ہے۔ کیا نام بتایا جاتا ہے؟ سید جلال الدین۔ آپ کے رشتہ داری کے اندر تھے، چاہے آپ کے چاچا کے لڑکے ہو، چاہے آپ کے ماما کے لڑکے ہو، کچھ ملا کر کل ملا کر آپ رشتہ داری کے اندر تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ سید جلال الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ہی مال و دولت سے نوازا، بہت امیر کبیر انسان تھے، اور اللہ والوں سے محبت کرنے والے تھے۔ اور ان کی خوش قسمتی یہ نہیں کہ وہ امیر تھے، بلکہ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض حاصل کرتے تھے، اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چونکہ مسند نشین تھے، آپ پیر و پیر تھے، آپ پیر تھے، تو آپ کے پاس آپ کے مریدین ملنے کے لیے آتے تو آپ کو نذرانہ دیتے، آپ کو تحفہ و تحائف دیتے۔ لیکن قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول یہ تھا کہ مریدوں کے وہاں سے، عقیدت مندوں کے وہاں سے جو بھی نظر و نیاز آئے، جو بھی تحفے آئے، جو بھی پیسے وغیرہ آئے، جو کچھ بھی مال و سامان آتا، وہ سب میں سے کچھ بھی آپ اپنے گھر کے اندر نہیں لے جاتے، آپ اپنے گھر کے اندر نہیں لے جاتے، بلکہ جتنا بھی آتا سب ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے۔ کیا کرتے؟ ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے۔ جب آپ کے بھائی سید جلال الدین نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ کے بھائی جلال الدین صاحب کو یہ خیال آیا کہ قطب عالم کا کوئی روز کا مشغلہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کوئی بیپار دھندا بھی نہیں کرتے، آپ مسند کے اوپر بیٹھتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، مریدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر دیتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے۔ تو سید جلال الدین صاحب نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی طرف سے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت سارا
بہت دیا ہے تو کیوں نہ کچھ میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں، ہو سکتا ہے اس سے ان کے ضرورتیں پوری ہو جائے، اس گھر کا سامان آ جائے۔ تو آپ کے بھائی سید جلال الدین نے یہ سوچا اور بہت سارا مال و سامان، صندوق منگوائے، ایک صندوق کے اندر اشرفیاں رکھی سونے کی، دوسرے صندوق کے اندر ضرورت کا سامان رکھا، مہنگے کپڑے رکھے، کھانے پینے کی اشیاء رکھی، اور ان سب کو سواریوں کے اوپر لاد کر حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے خادموں کے ساتھ روانہ کر دیا، اور ساتھ میں ایک خط بھی لکھ دیا۔ جب خادموں نے پتا کیا کہ قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں ہے، تو پتا چلا کہ سابرمتی کے کنارے پر آپ وضو کر رہے تھے نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ سامنے اکرام یہاں پر قابل غور بات یہ سابرمتی ندی کو جو آج عیاشیوں کا اڈا بنا کر رکھا ہوا ہے، سابرمتی ندی کا جو کنارہ ہے جہاں پر ریور فرنٹ بنا ہوا ہے، یہ ابھی کی ایجاد ہے۔ ریور فرنٹ یہ ابھی کی ایجاد ہے، لیکن دنیا بھر کی جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی فحشکاریاں ہیں، جتنے بھی حرام کام ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسی جگہ پر آج ہو رہے ہیں۔ پہلے کی بات یہ تھی کہ اللہ والے وہاں پر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، اللہ والے وہاں پر جا کر غسل کیا کرتے تھے، تو ان کے ہاتھ لگتے تھے تو وہ پانی پاک رہتا تھا، ایسے بھی بہتا پانی پاک ہے۔ لیکن اس ندی کو بھی یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ والے وہاں پر آ کر وضو کیا کرتے تھے، اپنا غسل کیا کرتے تھے، یہ اپنے کپڑے وغیرہ دھویا کرتے تھے، پاکی حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن آج احمد آباد کے اندر بسنے والے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کسی نے اس بات کا پاس نہ رکھا، بلکہ اسی جگہ کو عیاشوں کا اڈا بنا دیا، یہاں تک کہ وہاں پر کھلا زناکاریاں بھی ہونے لگی، لیکن کوئی کہنے والا نہیں۔ اللہ والوں کی یادوں کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو مقرر کرے گا اور ہم مار کھاتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ الغرض قطب عالم سرکار کی بارگاہ میں سید جلال الدین صاحب کے خادم یہ سب مال و سامان لے کر آ گئے۔ مال و سامان لے کر جب آ گئے اور آ کر سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد خادموں نے عرض کیا کہ حضور، ہمارے آقا سید جلال الدین صاحب نے آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ بھیجا ہے، اگر آپ اسے قبول کر لو تو ہمارے آقا کی تقدیر کی معراج ہے، اور ساتھ ہی آپ کے لیے یہ خط بھی بھیجا ہے، سید قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے خط دیکھا اور خط کا مضمون پڑھا، تو اس کے اندر آپ کے بھائی جلال الدین صاحب نے یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی نظر و نیاز اور جو بھی آپ کے پاس ساز و سامان آتا ہے وہ آپ ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، تو میں نے آپ کے پاس یہ محبت اور عقیدت سے میری حلال کمائی کے اندر سے میں نے آپ کو یہ ساز و سامان بھیجا ہے، اگر آپ قبول کر لیں چاہے تو اپنے لیے استعمال کریں، چاہے تو آپ غریبوں کے اندر بھی تقسیم کر دے، ضرورت مندوں کے اندر بھی تقسیم کر دے، لیکن میرے لیے معراج یہ ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ حضرت قطب عالم نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد آپ مسکرانے لگے اور آپ سید جلال الدین کے خادم سے آپ فرمانے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہمیں مال و دولت کی ضرورت کیا ہے، ہمیں صرف اللہ کافی ہے، ہمیں مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خادم اصرار کرنے لگا کہ حضور آپ قبول کر لیجئے، یہ ہمارے لیے زہ نصیب ہے، زہ قسمت ہے کہ آپ قبول کر لیں۔ معزز سامعین کرام، جب اتنی ضد کی آپ کے خادم نے، جب اتنی ضد کی تو قطب عالم سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن جیسا میں کہتا ہوں اسے پہلے کرو۔ خادم کہنے لگا حضور آپ فرمائیے، میں حکم بجا لاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جتنے بھی خادم ہیں ان سب کو کہو کہ اس ندی کے کنارے جتنے بھی روڑے ڈھیلے پتھر جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں ان سب کو اٹھا کر میرے سامنے ایک ڈگلا بناؤ، میرے سامنے ڈھیر بنا کر رکھ دو۔ تو خادم لگ گئے کام کے اندر، بہت سارے پتھر اینٹیں روڑے اور جو بھی ڈھیلے تھے وہ سب اٹھا کر آپ کے سامنے ڈھیر بنا لیا۔ اس کے بعد کیا کیا، قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ اس
اس ڈھیر کے اوپر رکھا، جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اوپر رکھا، آنے وقت کے اندر، عین واحد کے اندر، وہ جتنا بھی ڈھیر تھا وہ سب کا سب سونے کا بن گیا، وہ سب کا سب سونے کا بن گیا۔ خادم ہکا بکا رہ گئے تو خادم عرض کرنے لگا، حضور آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، آپ نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب رہی بات تمہارے نذرانے کی، تو جلال الدین صاحب کو کہنا کہ ہم نے ان کے نذرانے کو قبول کر لیا، لیکن ہم اس کو اپنے استعمال کے اندر نہیں لائیں گے، بس ہمارا حکم یہ ہے کہ تم ان کے خادم ہو تو ہم تم کو بھی حکم دیتے ہیں کہ جتنا بھی مال و سامان لے کر آئے ہو وہ سب کا سب اس ندی کے اندر پھینک دو۔ آپ کے حکم سے ندی کے اندر سادو سامان پھینک دیا گیا۔ تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر پل ہر دم ان کے ساتھ ہوتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے وہ سامان تیار کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سبھی حضرات وہاں پر گئے ہو، قطب عالم سرکار کے آستانے پر آپ سبھی حضرات گئے ہوں گے، اور سامنے کرام تو وہاں پر جا کر آپ نے ایک زندہ کرامت یہ بھی دیکھی ہوگی، وہ پتھر۔ اب وہ پتھر ہے کہ کیا ہے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ کیوں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پتھر ہے، لکڑا ہے، لوہا ہے کہ کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پتھر ہے، یہ لکڑا ہے، یہ لوہا ہے۔ تاریخ کے اندر آیا کہ کچھ 6 قسم کے آپ نے نام بتائے ہیں، تو اس میں سے جس طرف سے بھی دیکھو ہر نام سامنے آتا ہے، ہر قسم کی وہ چیز سامنے آتی ہے، لیکن فائنل یہ نہیں کہ کون سی چیز ہے۔ کیا ہوا تھا تہجد کے لیے آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو آپ جا رہے تھے، راستے کے اندر آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہ جانے کیا ہے، پتھر ہے کہ لکڑا ہے کہ لوہا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ آپ نے فائنل یہ نہیں کہا کہ کون سی چیز ہے، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ نہ جانے پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑا ہے، 6 قسم کے نام بتائے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا فرمایا کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو آج تک بات وہی ہے کہ نہ جانے کیا ہے، آج تک بات وہی ہے کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچ فرما دیتا ہے۔ من سامنے کرام آپ کی شان کی بات کرو مختصر وقت کے اندر، ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ آپ کی خدمت کے اندر بہت سارے خدام بھی رہا کرتے تھے، بہت سارے خدمتگار بھی رہا کرتے تھے۔ کسی کی خدمت یہ تھی کہ آپ کے کوئی کپڑے دھوتا، کسی کی خدمت یہ ہوتی کہ کوئی آپ کے لیے وضو کے لیے پانی دیتا، کسی کی خدمت یہ ہوتی کہ کوئی دسترخوان بچھاتا، کسی کی خدمت یہ ہوتی کہ دسترخوان پر حضور کھاتے تو کھانے کے وقت وہ کھڑے رہتے اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ لا کر دے دیتے۔ کسی کی خدمت یہ ہوتی کہ بازار سے غلہ سامان لانا ہوتا تو وہ خدمت کے اوپر مامور تھا۔ ہر طرح کے آپ کے پاس خادم تھے، اور جتنے بھی خادم تھے وہ سب آپ کے عقیدت مند تھے، اور وہ سب آپ کے مرید بھی تھے، جان و دل سے اپنے مرشد کی خدمت کیا کرتے تھے، جان و دل سے اپنے مرشد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ سامنے کرا ان خادموں کے اندر سے ایک خادم تھا جس کی خدمت یہ تھی کہ جب حضور کپڑے اتارے تو وہ کپڑے کو دھو لینا، وہ کپڑوں کو دھو لینا اور نہانے کے لیے پانی دینا، وضو کے لیے پانی دینا، ایک شخص کی یہ خدمت تھی۔ برسوں ہو گئے اس کو یہ خدمت کرتے ہوئے، برسوں ہو گئے اس کو خدمت کرتے ہوئے کہ جب بھی آپ تہجد کے لیے اٹھتے، فجر کے لیے جاتے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی نماز کے لیے جاتے، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی تو اس خادم کا کام تھا کہ وہی وضو کا پانی لا کر دیتا، اور یہاں تک کہ آپ کو نہانے کی ضرورت ہوتی، آپ نہانا چاہتے تو غسل کے لیے پانی بھی وہی لا کر دیتا، اور جو آپ کپڑے اتارتے ان کپڑوں کا دھونا بھی اس خادم کی خدمت کا حصہ تھا۔ الغرض ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ برسوں ہو گئے اس کو یہ خدمت کرتے ہوئے، اس نے اپنی جوانی کو وہاں پر قربان کر دیا اور یہ خدمت کرتے ہوئے اب ایک مرتبہ آپ کا تہبند دھو رہا تھا، وہ خادم آپ کا تہبند یعنی کہ لونگی آپ کی دھو رہا تھا۔ لونگی دھوتے دھوتے اس کو یہ خیال آیا، اس کو یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو مشیر بنایا ہوا ہے، کوئی ایسا ہے جس کو آپ نے وزیر بنایا ہوا ہے، کوئی ایسا ہے جس کو مال و سامان لانے کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو آپ کے پیغام دوسری جگہ پر لے کر جاتا ہے۔ یہ سب بڑے بڑے کام ہیں،
یہ سب کاموں کے لیے دوسروں کو رکھا ہوا ہے، اور مجھ سے ایک ہی کام لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ صرف غسل کے لیے پانی دینا ہے، وضو کے لیے پانی دینا ہے، اور آپ کے میلے کپڑے مجھے دھونے ہیں، بس مجھے یہی کام دیا ہے۔ یہ تو بھلا کوئی کام ہوتا ہے، یہ تو بھلا کوئی کام ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ والوں کی نظر وہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ نور کی آنکھ سے مطلب اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، تو جس آنکھ کے اندر بصارت خدا کی ہو بھلا اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ اس خادم نے زور سے نہیں بولا، بآواز بلند یہ نہیں بولا تھا کہ مجھے صرف ایک ہی خدمت پکڑا دی ہے، دوسری کوئی خدمت بڑی خدمت مجھ سے نہیں لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ والا اگر تمہیں یہ کہہ دے کہ ایک گلاس پانی بھر کر مجھے پلا دے تو یاد رکھو یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر تم نے اللہ والے کو ایک گلاس پانی پلا دیا اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اگر ایسا ہوا کہ تمہاری پیشانی کے اوپر اگر جہنم میں لکھ دیا گیا تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وہی پانی پلانے والا جس کو پانی پلایا تھا جو جنتی صف کے اندر ہوگا وہ جا کر کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہیں گے کہ میں نے نہیں پہچانا، تو وہ اپنی پہچان کروائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے انا الذی سقیتہ شربۃ، میں نے آپ کو دنیا کے اندر ایک مرتبہ پانی پیا تھا۔ اسی طرح اگر کسی اللہ والے کو وضو کروا دیا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن اس اللہ والے کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہیں گے نہیں پہچانا، تو وہ آپ کو وضو کروایا تھا۔ سامنے کرام کو جب وضو کروایا تھا، پانی پلوایا تھا، تو وہ اپنی پہچان دیں گے تو وہ بزرگ بار ہستیاں کہے گی کہ اب اس کے بدلے میں چاہتا کیا ہے، اس کے بدلے میں چاہتا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرے ماتھے پر جہنمی لکھ دیا گیا ہے، آپ کو میں نے پانی پلایا، آپ کو میں نے وضو کروایا، تو اس کے بدلے میں آپ رب کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بزرگ بار ہستیاں رب کی بارگاہ میں سفارش بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کے ماتھے سے جہنمی کو ہٹا کر ان کے ماتھے پر جنتی لکھ دے گا اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے گا۔ تو بزرگان دین کی خدمت کرنا یہ جنت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، بس شرط یہ ہے کہ محبت میں ڈوب جاؤ، ان کی محبت میں رہ کر ان کی خدمت کرو، یہ سوچ کر خدمت کرو کہ صحابہ نے نبی کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا، اور ان کی تعریف کے ڈنکے بجاتے ہوئے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سوچ کر خدمت کرو کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور راضی ہو جائے گا۔ الغرض وہ تہبند ہونے والے نے یہ سوچا، تہبند ہونے والے نے یہ سوچا کہ بڑے بڑے کام دوسرے خادموں کے سپرد کر دیے ہیں اور میرا زندگی سے یہی کام ہے، اتنے برسوں ہو گئے کہ آپ کے وضو کے لیے پانی دیتا ہوں، آپ کے غسل کے لیے پانی دیتا ہوں اور آپ کے میلے کپڑے میں دھوتا ہوں، تو مجھے ہو سکتا ہے اتنا وقت ہو گیا کہ مجھے بھی کوئی خدمت دینی چاہیے، مجھے بھی کوئی کام دینا چاہیے، آپ مجھے دوسرا کوئی کام ہی نہیں دیتے۔ مجھ سامنے کر پہلے بتایا کہ اللہ والا اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ والے تھے سمجھ گئے۔ اس کے بعد وہ شخص تہبند ہو کر اس نے رسی پر سکھانے کے لیے لٹکا دیا۔ قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس آئے اور فرمانے لگے کیوں میاں آج کل بہت کچھ زیادہ سوچنے لگ گئے ہو، بہت زیادہ سوچنے لگ گئے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں غسل کے لیے پانی کے لیے، غسل کے پانی کے لیے، وضو کے پانی کے لیے ہی معمور کر دیا ہے، ہمارے میلے کپڑے کے لیے دھونے کے لیے ہی تمہیں معمور کر دیا ہے، آج کل ایسے خیال تمہیں کیوں آتے ہیں؟ اور سامنے کے راہ وہ چپ ہو گیا، اس نے کچھ جواب نہ دیا تو سرکار قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم نے یہ سوچا کہ صرف تہبند ہونے کے لیے مجھے رکھ دیا گیا ہے، اب جب یہ سوچا ہے اور اتنے سالوں سے تم نے میری خدمت کی ہے تو جس تہبند کو دھو کر تم نے لٹکایا ہے اس تہبند سے جو قطرے گر رہے ہیں ان قطروں کے اندر سے صرف ایک قطرہ پی کر دیکھ لو، صرف ایک قطرہ پی کر دیکھ لو۔ وہ جو کہ محبت عقیدت رکھنے والا تھا، برسوں سے خدمت کرنے والا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ والوں کی زبان سے
جو نکل جاتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس خادم نے تہبند کے قطروں، تہبند سے جو قطرے گر رہے تھے پانی کے، اس میں سے ایک قطرہ جیسے ہی اپنے حلق کے اندر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن فرما دیا، دل کو ایسا روشن فرما دیا، ایسا روشن فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھا تھا، مولا مجھے یہ عطا فرما دے، فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا۔ تو اللہ والوں کی خدمت کرنے سے دنیا ملے نہ ملے اللہ تعالیٰ ضرور مل جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، اپنے اولیاء کو وہ شان عطا فرمائے ہیں کہ اس کے لیے شاعر اسلام کیا خوب فرماتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور جو ان کی محبت میں سرابور ہو جاتا ہے، جو ان کی محبت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یاد رکھو قبر کے اندر بھی ان کا ساتھ ملتا ہے، حشر کے اندر بھی ان کا ساتھ ملے گا، اور جنت کے اندر بھی ان کا ساتھ ملے گا۔ سامنے کرام اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے محبت کرو، کیونکہ ان کی ایک نظر جب محبت کی پڑ جاتی ہے، جب کچھ عطا کرنا چاہے تو زندگی بھر کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ ایک ہی نظر کے اندر دنیا سے لے کر آخرت تک، اور آخرت سے لے کر جنت کے داخلے تک جتنا بھی اس کے اندر میسر ہوتا ہے وہ سب اس کو ایک ہی نظر سے پلا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں بلکہ نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔